صاحب جنرل ضیاء الحق صاحب مجھے یاد ہے، اللہ ان کو جنرل نصیب کرے، 85 کے اندر ریفرینڈم ہوا، میں بہت چھوٹا تھا تو میں اس وقت بھی بڑا ہنسا تھا، تو میں بہت چھوٹا 9 سال کا تھا میں اس وقت کے جو انہوں نے ریفرینڈم کا سوال رکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جی اگر آپ کو شریعت چاہیے اس ملک کے اندر تو پھر آپ جنرل ضیاء الحق کو ووٹ دیں گے، تو اب شریعت کے خلاف اس ملک میں کون ووٹ دے گا؟ تو وہ تو ویسے بھی جینوئنلی الیکشن جیت جاتے۔ ضیاء الحق صاحب کے بعد عمران خان صاحب آئے، دوسرے دائی اس ملک میں شریعت کے، اور نہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا اور انہوں نے تو خیر جو کیا وہ آپ بتائی دیں گے۔ دوسرا مثالیں بہت بڑی بڑی ہیں پرائم منسٹر کے پاس، مطلب بہت بڑی خلفاء راشدین کی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب یہ معاملہ چل رہا ہے فوج کے ساتھ ڈی جی آئی کی تعیناتی کا، تو جو مثال ان کے ذہن میں حضرت عمر کی آئی ریسنٹلی وہ یہی تھی کہ انہوں نے خالد بن ولید کی کمانڈ چینج کر دی اور کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا۔ یور ٹیک آن اٹ سر۔ پوری قوم کو مبارک ہو 12 ربیع الاول، ہماری اور ہماری سب کی جانیں قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شوق سے میرے سمیت ہم ساروں کی جانیں قربان منائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے۔ جس ملک میں نلائن مبارک بادشاہی مسجد سے چوری ہو جائیں، جس ملک میں حج عمرے میں فراڈ ہوں، جس ملک میں ایئرپورٹوں پر عمرہ کرنے والے آ کے زمزم چوری کر لیں، اور جس ملک میں مسجدوں مدرسوں سکولوں میں زیادتیاں ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اور جس ملک میں جھوٹ عام ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی کرنے والا ہم میں سے نہیں، جس ملک میں یہ عام ہو، غیبت چغلی خوری عام ہو، وہاں سنتوں پر بھی بہت ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب سے کہنا یہ ہے کہ حضور آپ سب کچھ کریں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس حال میں ہے، آپ نے ان کو کس حال میں پہنچا دیا ہے۔ 3.5 سالوں میں 35 خودکشیاں ہوئی ہیں غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے، اور وہ 3 بچوں کو کنویں میں پھینک کر اور باپ کا کنویں میں چھلانگ مار دینا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی تھی۔ اب اس پہ حضرت عمر انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران جنگ سپہ سالار خالد بن ولید کو تبدیل کر دیا۔ میں اب اس بحث پہ نہیں پڑتا یہ انہوں نے آرمی چیف کو میسیج دیا، میری فوج کو میسیج دیا، یا انہوں نے ویسے بات کی، اس بات کو چھوڑ دیجئے۔ یہ بھی چھوڑ دیجئے کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبدیل کیا تھا، اس پر بھی بحث نہیں کرتے۔ لیکن میں انہیں کہوں گا آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے، کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ کس بڑی ہستی کا آپ نام لے رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور مثال دے رہے ہیں، اس طرح کھڑے ہو کر مثالیں دے لیتے ہیں اتنی کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سلطنت تھی وہ 20 پاکستانوں سے زیادہ تھی، بے شک، اور وہ اس کے حاکم اور امیر المومنین تھے۔ کیا عمران خان صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا پتہ ہے آپ کو؟ آپ ان کے عدل کے قریب ترین بھی ہیں۔ بیٹے کو جرم ہونے پر کوڑے مارے اور کب تک مارتے رہے، یہ ہسٹری ہے۔ آپ کے ہیلی کاپٹر کیس، مالم جبہ کیس، بی آر ٹی، آٹا گندم، چینی، پٹرول، نجی بجلی گھر ڈاکے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن، ثانیہ سائی وال، سارا بھول گئے۔ اور یہ خودکشیاں جو میں نے بتائی ہیں، فرات کے کنارے کتا بھوک سے مر جائے حکمران جواب دے، امیر المومنین۔ آپ کی کتنی آپ اچھا جو کسی وہ جو بچے جس نے پھینکے تھے اس کے گھر گئے ہوں، کسی کو دلاسا دیا ہو، کسی کے پاس گئے ہوں۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا 300 کنال کے بنی گالا میں رہتے تھے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 20 کلومیٹر کا جو روزانہ کا فاصلہ تھا دفتر سے آفس، آفس سے دفتر، وہ سرکاری خرچ پر ہیلی کاپٹر پر کیا کرتے تھے؟ کیا حضرت عمر اپنی کہی ہوئی باتوں سے مکرنے کے بعد، یو ٹرن لینے کے بعد کہا کرتے تھے کہ یہ حکمت عملی ہے بڑی؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے انگلینڈ میں تھے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تب کے احتساب میں ترمیمی آرڈیننس لے آئے تھے اپنوں کے لیے، اپوزیشن کے لیے، اور بیوروکریسی؟ اور سر اب یہ بتائیں یہ مثال کیوں دی؟ میری سوئی اٹکی ہوئی ہے بھٹی صاحب، یہ تو آپ نے حضرت عمر کی شان تو بالکل ٹھیک بیان کیا آپ نے۔ 1 منٹ دے دیں کامران بھائی، صرف 1 منٹ دے دیں مجھے، ذرا 1 منٹ دے دیں پلیز، میں اس پہ آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کرپشن حلال کر دی تھی کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرٹ حکومتی عہدوں پر میرٹ رکھا تھا کہ ہر شاخ پر سائیں بزدار بٹھا دیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں مہنگائی بے روزگاری کا یہی عالم تھا؟ اور حضرت آخری بات پھر میں اس پہ آتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گورنروں حکومتی عہدیداروں کے آتے جاتے وقت اثاثے ڈکلیئر نہیں ہوتے تھے؟ اب آ جائیں اس پر کہ کیوں دیا۔ میرا خیال ہے یہ انہوں نے فوج کو میسیج کنوے کیا ہے، میرا خیال ہے یہ انہوں نے آرمی چیف کو میسیج کنوے کیا ہے، لیکن خدا کے لیے اپنا طرز عمل تو بدلیں، ویسے ہی کنوے کریں، ڈائریکٹ کریں نا جیسا ڈائریکٹر ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین. خدا کا کوئی خوف کریں، کوئی آپ کو آتا نہیں ہے. ضیاء الحق صاحب مذہب کا استعمال کر گئے، آپ مذہبیاں. لیکن سر آپ کے خیال میں یہ چل ٹھیک ہے یہ صاحب، آپ کو لگتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا، اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ فوج کو پیغام دیا گیا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو خالد بن ولید کو چینج کیا تھا، تو آپ کے خیال میں اس وقت سچویشن کیا ہوگی؟ چاہے ڈی جی آئی ایس آئی وہی لگ جائیں جو آرمی چیف نے اناؤنس کیے ہوئے لگ گئے ہوں گے یا لگ گئے ہیں آج، سمجھے کہ لگ گئے ہیں آج، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ رفٹ ایک کریٹ ہوگی، ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ فیصلے کس طرح ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس وقت جو یہ رفٹ کریٹ جو نہیں ہوا، یا جو آپ کا ایک سوال بار بار کر رہے تھے کہ یہ اگر پیپلز پارٹی کرتی یا مسلم لیگ نون کرتی تو کیا، اس میں ایک دیکھیے گا، یہ جنرل باجوہ، قمر جاوید باجوہ کی شخصیت ہے. نواز شریف صاحب نے جو گجرا والے جلسے میں کیا، کبھی کسی ہماری ہسٹری میں کبھی کسی آرمی چیف یا ڈی جی آئی کے ساتھ اس طرح لندن سے بیٹھ کر کسی نے کیا ہو. مریم نواز جو روزانہ آئے روز فوج کو لتاڑتی ہیں کبھی کیا ہو. جو پنگ پونگ سپریم کورٹ میں ہوئی آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر، چھوڑ دیجئے کس کی نالائکی تھی یا نااہلی تھی، کبھی ایسا کبھی ہوا کہ ایک درخواست، یتیم سی درخواست جو وہ واپس بھی لینا چاہتا تھا، اس کو کنسیڈر کر کے کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو ایک آپ کو صرف ایک ہلکی سی، زرداری صاحب نے کہا تھا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پھر وہ کہاں چلے گئے تھے. آگے آ جائیے. پھر جو پاناما لیکس میں جو آرمی پر سر آپ کا پوائنٹ کیا، وقت بڑا کم ہے، جو اس کے میں پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں، آپ سن لیجئے نا. آپ نے سوال اتنا بڑا کر دیا، اس سوال کے جواب دینے کے لیے ہمت بھی پیدا، تھوڑے سا ٹائم بھی دے کر لیں ہمت، کر لیں. آرمی اور جو عدلیہ کو ملا کر جو کیا گیا کہ فیصلے کہاں سے آ رہے ہیں اور فلانا ہو رہا ہے. اس کے باوجود یعنی نواز شریف صاحب کو آپ بھی شاید اس میں تھے میٹنگ میں جو آرمی چیف کے ساتھ صحافیوں کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نواز شریف صاحب کو کہا سب پر ہیلپ کر سکتا ہوں، پیناما پہ نہیں. بہت سی میٹنگز میں تھا. اب آپ پوائنٹ میں آ جائیں سر، جلدی سے، وقت بڑا کم ہے باقیوں کو بھی. جی میں ان کو کھانا دینا چاہتا تھا. دونوں کے درمیان کیسے تعلقات ہوں گے اس سارے واقعے کے بعد سر، یہ تو بتائیں نا. اس کی اچھا نہیں، آخری یہ سن لیجئے. یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی شخصیت ہے. میرا خیال ہے کھلا ڈلا آدمی ہے. وہ سینٹ میں پیش ہو جاتے ہیں، وہ سارا کچھ تنقید برداشت کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے پاکستان، پہلے جمہوریت، پہلے آئین. اگر کوئی ان کی جگہ کوئی اور آرمی چیف ہوتا، اور اس وقت عمران خان صاحب، میں مان لیتا ہوں یہ صوابدیدی اختیار عمران خان کا، لیکن 6 مہینے پہلے آرمی چیف اگر بتا رہا ہو کہ میں نے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرنی ہے، 2 دن پہلے اگر آرمی چیف نے یہ بتایا ہو کہ اور کہا ہو کہ میں پوسٹنگ ٹرانسفر کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اگلے آرمی چیف کے رن میں جانا ہے، ان امیدواروں میں شامل ہونا ہے، اور وہ یس کر رہے ہوں اور ہاں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اچانک کہیں سے ان کو یہ آ گیا ہو کہ نہیں یہ آپ کے لیے شبھ گھڑی نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا، تو اس کے بعد یہ کرے. کوئی اور آرمی چیف ہوتا تو وہی اشر ہوتا.